زیادہ پرائیورٹی جو یہاں کی عوام ہے ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں, ان کے لیے سب سے زیادہ ایجوکیشن از موسٹ پرائیورٹی. تو ظاہر ہے جب اس طرح کی جماعت کے ساتھ, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو ایجوکیشن کے پروجیکٹ پرائیورٹی بن جاتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں, ہم جتنے بھی لوگ آئیں, کہ انشاءاللہ یہاں پر لیڈرز نکلیں گے جو کہ نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کے لیڈرشپ کو پرووائڈ کریں گے. تو انشاءاللہ اس طرح کی یہاں پہ ایجوکیشن ہوگی, اس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو بھی بیٹ کریں گے یہ. اور جو لوکل سکولز جس کی آئین نے بات کی, وہاں سے جو یہ فیڈ ان ہوں گے یہاں پر, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سمپل یہ مطلب ہے کہ نہ صرف یہ 2 سکول بلکہ آپ امیجن کریں تمام لوکل کاؤنسل کے جتنے سکولز ہیں وہ تمام اپ گریڈ ہوں گے, کیونکہ یہاں پر آنے کے لیے, یہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے ان کو اس لیول پر آنا ہوگا, ان بچوں کو اس کمپٹیشن میں شامل ہونا پڑے گا. تو جب تک وہ نہیں ہوگا, جب تک فیڈر سکولز اسٹرانگ نہیں ہوں گے, وہ کوالٹی یہاں پہ نہیں آ سکے گی, وہ جو اسٹوڈنٹس کا را مٹیریل ہے وہ نہیں آ سکے گا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ پورے علاقے, پورا گوٹس یاسین میں جو ایجوکیشن کا لیول ہوگا وہ کتنا امپروو ہوگا. ہمارے لیے یہ آخان ہائر سیکنڈری اسکولس ہیں, یہ ایک طرح سے سر رول ماڈل ہیں. اور خاص طور پر یہاں جو بلڈنگ کا جو سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, آپ اکثر جب میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ ایل ٹائپ سکول سے نہیں نکل سکے آج تک. گورنمنٹ میں ایل شیپ سکول سے ہم آج تک نہیں نکل سکے, اور جس طرح کے اسٹوڈنٹس یہ آخان ہائر سیکنڈری سکول سے نکل رہے ہیں, حالانکہ آپ سارے پڑھے لکھے ہیں سر, یہاں سے نکل کے گورنمنٹ سکولوں میں ٹیچرس جاتے ہیں. جو بھی اچھا ٹیچر ہوگا یہاں چھوڑ کے گریڈ 7 میں بھرتی ہوگا, گریڈ 9 میں بھرتی ہوتا ہے, 14 میں بھرتی ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ کے سکولوں کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہم انویسٹ کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں ایوریج ایک اسٹوڈنٹ پہ ہم منتھلی 22,000 روپے خرچ کرتے ہیں, اور رزلٹ آپ کے سامنے ہیں. تو لہٰذا ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کم از کم یہ جو ادارے ہیں, آخان ایجوکیشن کے ادارے ہیں, ہم ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہیں. تو جب رزلٹ ٹھیک نہیں آتا ہے, ہم اپنی ایک پوری نسل کو برباد کر رہے ہوتے ہیں, ہم وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, جہاں ہم کوالٹی ایجوکیشن کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں. تو اس نظام کے اندر خرابی ہے. میں گزارش کر رہا تھا کہ اب مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ابھی تک ایل شیپ کے سکول سے نہیں نکل سکے. ہم نے ٹارگٹ کر کے ہم گلگت بلتستان میں 10 سکولوں کا رزلٹ ٹھیک نہیں کر سکے آج تک. تو اس پہ انشاءاللہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے, اور انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں ہمارے ٹینیور میں ہی انشاءاللہ ہم ریفارمز اب لے کے آ رہے ہیں, اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ زمین پہ آپ کو نظر آئے گا. تو یہ والا جو سٹرکچر ہے سر منسٹر صاحب, ابھی جب ہمارے سکول بن رہے ہوں گے اس جیسا نہ بنا سکے تو اس کے قریب کسی ماڈل پہ ہمیں جانا ہوگا. تو آخان ایجوکیشن سروسز کا جی ایم صاحب کا خاص طور پہ میں آپ بھول گیا تھا, آپ کو وہ بھی بہت بہت مبارک ہو. اور منسٹر صاحب بھی یہاں پہ ہیں, میں چونکہ اس ضلع سے تعلق ہے میرا, ہماری طرف سے آپ کے لیے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو, تعاون کی ضرورت ہو تو حاضر ہیں. پروموٹ کرنے کے لیے, کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے ایک یہی ہے, اس کے ساتھ ہم باقاعدہ ایک معاہدہ طے کریں گے. میرے سی ایم صاحب جو کہ قابل تعریف شخصیت ہیں, وہ خود تعلیم یافتہ ہیں اور تعلیم کی بہت قدر سمجھتے ہیں. اور میرے لیڈر عمران خان صاحب وہ خاص کر تعلیم پہ فوکس رکھتے ہیں, اور یہاں سیاحت اور تعلیم ان کی پرائرٹیز میں سے ہیں, اور تعلیم کو وہ زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں. اور یقیناً ہمارے اس ایریا کو یہی چاہیے آگے بڑھنے کے لیے. اور آگے بڑھنے کے لیے جس طرح ہمارے
گورنمنٹ کی طرف سے بھی میں نے ابھی پتہ کیا یہاں کالج موجود ہے, کچھ ہائی اسکول ہیں, گرلز کے لیے سہولیات موجود ہیں. البتہ نذیر صاحب مجھے ہمیشہ آ کے گلہ بھی کرتے تھے اور بتاتے بھی تھے کہ جو ٹیچنگ سٹاف ہے اس کی تھوڑی سی کمی ہے. اس طرف نذیر صاحب نے بھی اور میں نے بھی ہمارے سی ایم صاحب کی توجہ مبذول کروائی ہے, اور ایس پی ایس کے تھرو ہم آپ کی ٹیچنگ سٹاف کی جو کمی ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ساتھ ایک مجھے خوشائن بات یہ ہے کہ ہم جی بی میں بنسبت ہمارے پورے ملک کے یہاں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت اوپر ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے اس علاقے کے میرے بہنوں میں, میرے بھائیوں میں اور مرد و زن دونوں میں ایک اچھا آئی کیو لیول اور ایک تعلیم کی طلب ان کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے. اچھا وہ ٹیلنٹ اس علاقے میں ہے, اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس علاقے کو آگے لے کے بڑھنا ہے. تو یقیناً میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, میرے سی ایم صاحب کی طرف سے, میرے منتخب نمائندے ہیں تشریف رکھتے ہیں, ہم سب اس کوشش میں لگے ہوئے کہ اس علاقے میں ایجوکیشن کی کوالٹی کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اوپر لے جائیں. انشاءاللہ ہم اپنے کوششیں اپنی طرف سے جاری رکھیں گے, اور مجھے اللہ سے امید ہے, میرے قائدین سے جو ہمارے عمران خان صاحب ہے اور سی ایم صاحب ہیں خالد خورشید صاحب, ان کی مدد سے ہم اس اپنی منزل جو ہم نے ایک مقرر کی ہوئے اس پر پہنچنے کے لیے ہمیں کافی رہنمائی اور کافی مدد ملی.